السلام علیکم میرے پیارے قائرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کے سواد کی ایپیسوڈ نمبر 13 غدار پلک شاہ کا آخری فیصلہ۔ پیارے قائرین، پلک شاہ کو خان حویلی سے نکالا جائے گا یا خان بابا پختون اصولوں کے مطابق کوئی خونی سزا دیں گے۔ کہانی کا یہ سب سے بڑا موڑ اب صرف ان قائرین کو نظر آئے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، ورنہ ویڈیو آگے پلے نہیں ہوگی۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 13۔ خاموش رہو، شبیر خان کی گرجدار آواز سے تہہ خانے کی دیواریں لرزا اٹھیں۔ وہ آگے بڑھا اور پلک شاہ کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت شفقت سے بولا، تمہاری اس گندی سازش کو محبت کا نام مت دو پلک شاہ۔ اگر تمہارا رشتہ موڑے سے نہ ہوتا تو شبیر خان اسی وقت فواد خان کی لاش کے ساتھ تمہارا سر بھی اس حویلی کے دروازے پر لٹکا دیتا۔ تم نے میری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی، تم نے شبیر خان کی کائنات کو جاننے کی کوشش کی۔ شبیر کھڑا ہوا اور اس نے مڑ کر گارڈز کو حکم دیا، اس غدار لڑکی کو اسی وقت سوات کی حدود سے باہر پھینک دیا جائے۔ آج کے بعد اگر پلک شاہ کا پیر سوات کی مٹی پر پڑا تو خان بابا کے قانون کے مطابق اسے زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اس کا نام، اس کا رشتہ اور اس کی یاد اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ محافظوں نے پلک شاہ کے روتے اور چلانے کے باوجود اسے بے دردی سے گھسیٹا اور حویلی کی کالی گاڑی میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے سوات سے جلا وطن کر دیا۔ پاکستان پلک شاہ کا وہ حسد اور حویلی کی ملکہ بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل چکا تھا۔ جب شبیر اور خان بابا اوپر لاؤنج میں واپس آئے تو ماحول پر سکون ہو چکا تھا۔ موڑے نے عنایا کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا اور اس کے زخموں پر مرہم لگایا تھا۔ عنایا اب زارا کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا سردار اس کے پاس ہے۔ شبیر نے خان بابا کو دیکھا اور نہایت ادب سے بولا، خان بابا، عنایا کے گھر والے لاہور میں اب بھی پریشان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم احمد صاحب اور ان کی فیملی کو عزت کے ساتھ سوات بلائیں تاکہ ہماری شادی کی روایت پشتون رسمیں سب کے سامنے دھوم دھام سے پوری ہو سکیں اور لاہور والوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کی بیٹی سوات کے سردار کے دل کی ملکہ ہے۔ خان بابا کے چہرے پر ایک شاندار مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے شبیر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بالکل میرے شیر، کل صبح ہی ہماری گاڑیاں لاہور روانہ ہوں گی اور عنایا کے پورے خاندان کو خان قلعہ کا مزار مہمان بنا کر لائیں گے۔ سوات کی وادی پر مئی کی خوشگوار اور ٹھنڈی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ خان قلعہ کے بڑے لوہے کے پھٹک کو رنگ برنگی گوتا کناری کی لڑیوں اور چنبیلی کے پھول سے سجایا جا رہا تھا۔ آج حویلی میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ شبیر خان کے بھیجے ہوئے خاص گارڈ اور گاڑیاں عنایا کے پورے خاندان کو لاہور سے لے کر سوات پہنچنے والی تھیں۔ عنایا اب بالکل ٹھیک تھی۔ موری کی محبت اور مرہم نے اس کے جسم کے زخم تو بھر دیے تھے، لیکن اس کا دل اپنے بابا اور بھائی سے ملنے کے لیے بری طرح تڑپ رہا تھا کہ جانے وہ
اس کے اچانک ہوئے نکاح کے بعد اس سے کس طرح ملیں گے؟ وہ زارا کے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی گہرے سبز رنگ کے پختون سوٹ میں خود کو دیکھ رہی تھی جو مورے نے اسے خاص طور پر اپنی بڑی بہو کے لیے بنوا دیا تھا۔ انایا جلدی نیچے آؤ، بابا اور لالا کی گاڑیاں حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئی ہیں۔ زارا نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے خوشی سے چلائی۔ انایا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور زارا کا ہاتھ تھامے تیز قدموں سے نیچے صحن کی طرف بڑھی۔ حویلی کے وسیع صحن میں 3 سفید چمکتی ہوئی گاڑیاں آ کر رکی، جن کے آگے اور پیچھے شبیر خان کے مسلح گارڈ کی گاڑیاں تھیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور انایا کے والد احمد صاحب اپنے روایتی لاہوری انداز میں کندھے پر چادر ڈالے باہر نکلے۔ ان کے پیچھے انایا کا بڑا بھائی حماد باہر نکلا، جس کے چہرے پر اب بھی اپنی بہن کے اس اچانک اور محض خطرناک خاتمے ہوئے نکاح پر شدید غصہ اور خاندانی رعب واضح تھا۔ بابا، انایا کے منہ سے ایک سکتی ہوئی چیخ نکلی اور وہ دوڑتی بھی آئی اور احمد صاحب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری بچی، میری معصوم جان! احمد صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے چوما۔ خدا کا شکر ہے تم سلامت ہو۔ پچھلے چند دن ہم پر قیامت کی طرح گزر رہے ہیں۔ حماد نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے کندھوں کو چھوا۔ اس کی آنکھیں نیم تھیں مگر چہرے پر اب بھی حویلی کے ماحول کو دیکھ کر ایک سخت تاثر تھا۔ انایا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس حویلی والوں نے تم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ حماد بھائی، اپنی زبان کو تھوڑا سنبھال کر بات کریں۔ اچانک دالان کے داخلی دروازے پر ایک گرجدار بارعب اور بھاری آواز گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ شبیر خان چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے گہرے سیاہ رنگ کا روایتی پختون سوٹ پہنا ہوا تھا، کندھوں پر ریشمی شال تھی اور چہرے پر وہی ابدی جلال اور دبدبا تھا۔ اس کے پیچھے خان بابا اور مورے بھی آ رہے تھے۔ شبیر کا یہ رعبدار اور چمکتا ہوا وجود دیکھ کر لاہوری بھائی حماد کے غصے کا ابال ایک سیکنڈ کے لیے وہیں تھم گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ سوات کا ہونے والا سردار ہے۔ شبیر خان دھیمے مگر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا احمد صاحب کے بالکل قریب آیا۔ اس نے نہایت احترام کے ساتھ احمد صاحب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور پھر جھک کر ان کے ہاتھوں چوم لیے۔ سوات کے اتنے بڑے سردار کو ایک عام لاہوری باپ کے سامنے یوں عاجزی اختیار کرتے دیکھ کر احمد صاحب کا دل پگھل کر رہ گیا۔ احمد صاحب پختون اپنے مہمان اور اپنی بیوی کے باپ کے سامنے ہمیشہ جھکتا ہے۔ شبیر کی آواز میں ایک عجیب سا سمان اور بھاری پن تھا۔ انایا اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، شبیر خان کے دل کی ملکہ اور اس خان قلعے کی عزت ہے۔ میں جانتا ہوں حالات بہت خطرناک تھے، لیکن میں نے آپ کی امانت کو داغ لگنے سے پہلے اپنا بنا لیا۔ خان بابا بھی آگے بڑھے اور احمد صاحب سے گرمجوشی سے ملے۔ تشریف لائیں خان صاحب، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں۔ اب جب تک
لاہور اور سوات کے رنگ مل کر ان بچوں کی شادی کا شاندار جشن نہیں منا لیتے۔ ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، مورے نے آگے بڑھ کر عنایا کی ماں کو گلے سے لگایا، جبکہ حمان نے شبیر خان کی ان گہری سچی اور غیرت مند آنکھوں میں دیکھا تو اس کے دل کا سارا غصہ ایک سیکنڈ میں کفور ہو گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کی بہن دنیا کی سب سے محفوظ اثار میں ہے۔ خان قلعہ اب باقاعدہ طور پر ایک شاندار جشن محبت کی لفٹ میں آ چکا تھا۔ لاہور اور سوات کے رنگوں کا ایسا خوبصورت ملاپ ہوا تھا کہ حویلی کا ہر کونا خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ پختون کا روایتی بڑا ڈھول رکھا گیا تھا، جس کی تھاپ پر نوجوان لڑکے وحیانہ پشتو رقص اٹن کر رہے تھے، اور دوسری طرف حویلی کے اندرونی حال میں لاہوری ڈھولی کی تھاپ پر زارا اور عنایا کی کزنوں نے گیتوں کی محفل سجا رکھی تھی۔ آج مایوں کی رسم تھی۔ مورے اور عنایا کی ماں نے مل کر طے کیا تھا کہ رسمیں پوری دھوم دھام سے ہوں گی۔ عنایا کو ہال کے مرکز میں بنے ایک خوبصورت لکڑی کے جھولے پر بٹھایا گیا تھا، جسے گینڈے اور چنبیلی کے پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ عنایا نے زرد رنگ کا روایتی زری کا لباس پہنا تھا، ہاتھوں میں ہری چوڑیاں کھنگ رہی تھیں، اور اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک دلکش حیادار سرخ رنگت تھی، جو اس کے دلہا شبیر خان کے نام کی وجہ سے تھی۔ عنایا، زارا بائیں طرف دیکھو، کوئی اپنی جان دینے کو تیار کھڑا ہے۔ زارا نے عنایا کے کان میں جھک کر شرارتی سے سرگوشی کی۔ عنایا نے جھک کر اپنی لمبی پلکیں اٹھائیں اور ہال کے نیم کھلے کھڑکی کے بڑے دروازے کی طرف دیکھا۔ مردانہ دران کی آؤٹ میں تمام رشتہ داروں اور مہمانوں سے دور شبیر خان کی چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے سفید کلف لگا پختون سوٹ پہنا ہوا تھا، کندھے پر سیاہ شال تھی، اور اس کی وہ گہری چمکیلی عقابی نظریں ہال کی تمام لائٹس اور ہنگامے کو چھو کر صرف اور صرف اپنی لاہوری دلہن پر جمی ہوئی تھی۔ عنایا کی نظر جیسے ہی شبیر کی ان جنونی آنکھوں سے ٹکرائی، اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی مہندی کی کٹوری ہلکی سے لرزانے لگ گئی۔ اس نے شرم کے مارے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں ملنے لگی۔ شبیر کے سخت اور بروب چہرے پر ایک نہایت دلکش اور مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی بیوی کی اس حیا پر قربان ہونے کو تیار تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا جیسے دنیا جہاں سے بے خبر، صرف اپنی کائنات کا نظارہ کر رہا ہو۔ رات کے جب جشن کا ہنگامہ تھم گیا اور تمام مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، عنایا اپنی سہیلی زارا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ گلیارے میں گپ اندھیرا تھا اور صرف مرزاروں کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کے پردوں کو ہلا رہی تھی۔ اچانک اندھیرے میں سے ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے عنایا کی کلائی کو جکڑ لیا۔ عنایا کے منہ سے ایک سہمتی ہوئی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مانوس خوشبو نے اس کے پورے وجود کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ شبیر خان تھا۔
شبیر نے ایک ہی جھٹکے میں عنایا کو کھینچ کر دلان کے ایک ستون کے پیچھے اندھیرے کونے میں کر دیا، جہاں چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے چھین کر ان پر پڑ رہی تھی۔ سردار صاحب، آپ کوئی دیکھ لے گا، عنایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ شبیر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے دھیمی آواز میں التجا کی۔ دیکھنے دو۔ اپنی نگاہی بیوی کا ہاتھ تھامنے کے لیے شبیر خان کو کسی کے خوف کی ضرورت نہیں۔ شبیر کی آواز میں وہی پازیٹو اور جنونی بھاری پن تھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایا کی زرد شال کے پلو کو آہستہ سے ہٹا کر اس کے گال پر لگی تھوڑی سی مایوں کی ہلدی کو اپنی انگلی سے چھوا۔ آج پیلے لباس میں تم سوات کے اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، عنایا۔ عنایا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے گال شبیر کے لمس سے تپنے لگے تھے۔ سردار صاحب، میرے بابا اور بھائی حویلی میں ہیں، اگر حماد بھائی نے دیکھ لیا تو؟ تمہارے بھائی حماد سے میں شام کو بات کر چکا ہوں، شبیر نے ایک مکرانہ مگر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ اب میرا بھائی بھی ہے، لیکن یاد رکھنا عنایا، یہ رسمیں کل رات ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے کمرے اور میری زندگی کے حصار میں آ جاؤ گی۔ پھر تمہیں مجھ سے چھپنے کے لیے زارا کا کمرہ بھی نہیں ہوگا۔ شبیر کا یہ رومانی اور حتمی جملہ عنایا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے شبیر کے سینے پر ہلکا سا دباؤ دیا۔ شبیر نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا اور عنایا تیزی سے دامن سنبھالتی ہوئی گلیار کی طرف بھاگ گئی۔ شبیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا عشق اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔